بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 18 مارچ ہے سال 2022۔ صدارتی نظام لاؤ ملک بچاؤ۔ گورنر خیبر پختونخوا آج پھٹ پڑے ہیں۔ کپتان نے پہلا کارڈ شو کیا ہے۔ بکاؤ ایم این ایز کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے۔ اس کا کیا بنے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ شہباز شریف گروپ نے آج قوم کے منہ پر پہلا تماچا رسید کیا ہے۔ اسی عام خبر سے ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شہباز شریف اور ان کی فیملی پر اس وقت آمدن سے زائد خراجات اور منی لانڈرنگ کا ریفرنس احتساب عدالت لاہور میں زیر سماعت ہے، اور دوسری طرف اسپیشل سینٹرل کورٹ کے اندر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس بھی زیر سماعت ہے۔ اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کبھی ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں جن پر مختلف طرح کے الزامات تھے، ان کو سزا سنائی جائے گی اور اس ملک کے ادارے اپاہج نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، ضمیر کے ساتھ ہمارے جو ججز ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور الٹیمیٹلی یہ جہاں پر قانونی کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ اٹھا کر ہر مرتبہ یہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ اور نواز شریف جیسا بندہ جب سزا یافتہ ہوتا ہے تو پھر ایک مرتبہ ان کو جدہ بھیج دیا جاتا ہے اور پھر ان کو لندن روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس ملک کے اداروں کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ زرداری اور شریف مافیا کو سزا دے سکیں۔ لیکن اب بھی ایک بڑی آج انہونی ہوئی ہے کہ وہ عدالتیں جنہوں نے شہباز شریف کو سزا دینی ہے، وہاں پر تو ابھی گواہان کی ایک فہرست ہے، سزا نہیں ہوتی، بچایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج اسی احتساب عدالت کی دیواروں پر شہباز شریف وزیر اعظم کے بینر آویزاں کیے گئے ہیں، وہاں پر فلیکس آویزاں کیے گئے ہیں، اور وہاں پر ارشد علی ہے، ہمارے سما کے عام رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر بریک کی کہ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف انشاءاللہ یہ فلیکس آویزاں ہوئے ہیں۔ وقت کی مجبوری ہے، شہباز شریف ضروری ہے۔ یقیناً ہم قوم نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں۔ اگر قوم ہوتے تو جس طرح کا تھیٹر کل سندھ ہاؤس کے اندر لگا ہے، یقین مانیے اب تک لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ چکے ہوتے۔ یہ چند ہزار لوگ جو ہے وہ مختلف حلقوں کے اندر اس وقت آج احتجاج کریں گے، پی ٹی آئی کے کارکنان ہوں گے، لیکن جنرل پبلک اس کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ بات ہے جو مافیا کو سوٹ کرتی ہے، چونکہ قوم کے اندر وہ ضمیر اور وہ شعور اوورال نہیں ہے۔ بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ان کا ایم این ایز کا حلقوں کے اندر جانا مشکل ہو جائے گا۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہے۔ اگر 100 بندہ ان کے خلاف ہوگا تو 1000 ان کا حامی ہوگا، چونکہ ان کا ایک پرانا تعلقات ہے، اور یہ ایم این اے ذاتی ان کا 40,000 ووٹ بینک ہوتا ہے تو اوپر سے پارٹیز کا 20,000 ووٹ یہ لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اگر قومیں زندہ ہوں تو پھر حلقوں کے اندر یہ داخل نہ ہوتے، یعنی پرامن اور آئینی طریقے سے لوگ احتجاج کرتے۔ میں قطعاً تشدد کی بات نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ان کو علم ہے کہ یہ لوگ بھول جائیں گے، 4 دن کے بعد میڈیا کے اندر اور ایشوز ہوں گے اور یہ طبقہ ملامتیہ مل کر اور کھیل کھیل رہا ہوگا۔ اور آج اگر زندہ ہوتے تو اسی احتساب عدالت جس کے اندر آج رمضان شوگر مل کیس اور آشیانہ ہاؤسنگ کیس کی سماعت تھی اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ آلریڈی آمدن سے زیادہ خراجات کا ہے، اسی جگہ پر آج شہباز شریف وزیر اعظم کے یہ بینر یقینی طور پر اس بات ضمیر جو قوم ہے اس کے منہ پر تماچا ہے، اور ان کو بچایا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بچ جاتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے ان کو چور بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے انہی کو معصوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور درمیان کے اندر ان کو تھوڑا بہت زخمی کیا جاتا ہے، کچلا نہیں جاتا، چونکہ پھر ان سے کام لینا ہوتا ہے۔ اب کیا انہوں نے اس منی لانڈرنگ کی رسیدیں پیش کر دی ہیں؟ نہیں کی، چونکہ سزا ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح کا یہ گندا سسٹم ہے، اس کے اندر سزا نہیں ہو سکتی۔ آپ ججز کی بات کریں گے تو انہیں عدالت لگ جائے گی، کوئی نہ کوئی ان کو بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹی ٹی کا جو سکینڈل ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سب سے بڑا جو کیس ہے جو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے شہباز شریف اور شریف خاندان کے خلاف، وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے۔ 8 سال ہو گئے ہیں، مظلوم رل رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا۔ عدالتوں کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو موجودہ چیف جسٹس سے ان سے امیدیں تھیں، لیکن وہ فل بینچ جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہا۔ کبھی جو وکلاء ہیں وہ دھنگا مشتی کرتے ہیں۔ 8 سال ہو گئے ہیں، 14 بندوں کا مرڈر ہوا ہے، 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، لیکن ایک بندہ بھی جیل کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ خود طاقتور ہیں، یقیناً ان کو بچایا جاتا ہے۔ اور یہ
وہ معاملہ ہے جس کو قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا۔ اب یہ نیب قوانین کے اندر تبدیلی کروائیں گے، معصوم ہو کر نکل جائیں گے۔ پہلے حدیبیہ پیپر مل کیس جو ہے اس کے اندر سے یہ نکل گئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ معزز چیف جسٹس اتنے میں قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس ہو جائیں گے، اور میڈیا بھی زندہ باد ہوگا، اور سب کچھ زندہ آباد ہوگا، اور اداروں کو جو سب سے زیادہ گالیاں نکالتا ہے وہی ان کے چہتے ہوتے ہیں۔ قوم کے ساتھ بس یہ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، اور پھر یہ قسط رپیٹ ہوتی ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اب یہاں پر جو ہے آج سلیم صافی جو ہے انہوں نے ایک بڑی عام بات کی ہے، اور ہم ظاہر ہے اس پر تنقید اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ کہتا ہے بعض عامق ڈرا رہے ہیں کہ اقتدار سے محرومی کے بعد عمران خان زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، حالانکہ اس کے بعد سب نشہ اتر جائے گا۔ جو نشہ اور غصہ تھا وہ امپائر کی شے کی وجہ سے تھا۔ لکھ کر رکھ لیں کہ امپائر سے جنگ کی صورت میں، امپائر کی جنگ کی صورت میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شبلی فراد اور سپیکر بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کوئی ایسا نہیں جس کی فائلیں تیار نہ ہوں۔ تو یہ اب کس کے ایما پر کہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی اگر ایسی بات ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے نیٹ اینڈ کلین ہوں گے۔ باقی جس طرح بعض صحافیوں نے پچھلے چند ماہ سے ایک نیوٹرل کی رٹ لگائی ہے، اور پھر سیاسی جماعتیں وہ بھی اچانک نیوٹرل کہنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ کرے یہ بات درست ہو، لیکن اگر کوئی بات ہو اور قوم کے سامنے آ جائے تو پھر یہ ابھی سے ڈرانے کا سلسلہ کیوں شروع ہو گیا ہے؟ اب یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس فائلیں ہیں اور کپتان کے سارے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور پھر یہ جنگ جو ہے وہ اس طریقے سے قانونی جو جنگ ہے یہ نہیں جیت سکیں گی، اور یہ ایک ڈرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب آج آپ کو علم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک عام اجلاس کی صدارت کی ہے، وہاں پر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کیا کیا قانونی آپشنز ہیں اور کن آپشنز کی طرف جانا ہے۔ اب یہاں پر نمبر گیم کی بات ہو تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے لیے آنے والے دن ظاہر مشکل ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت برقرار نہیں رہ سکے گی، اور یہ سارا جو سودا ہوا ہے اس کے اندر اخلاقیات کا جو جنازہ نکلا ہے، یہ ٹی وی چینلز کے جو مالکان ہیں ان کے اینکر سے لے کر ایک پورا نیکسس بنایا گیا ہے، جو بالکل، اور تھوڑا سا بھی ذی شعور لوگ ہیں تو ان کو وہ سمجھ آ رہا ہے کہ کیسے ایک بیانیہ بنایا گیا، پھر ایک ماحول سازی کی گئی، پھر جو ہے وہ کچھ صحافیوں کو فیڈ کیا گیا، مرلہ وار اپنے لوگوں کو پہلے آؤٹ کر کے دکھایا گیا، اور اب جو اتحادی ہے وہ ظاہر علیحدہ ہوں گے تو پھر وہ کچھ شکوک و شبہات بھی کم ہو جائیں گے ساری چیزوں پر ظاہر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صدارتی ریفرنس دائر کیا جائے گا، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا کارڈ ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہ اب آپ بتائیے کہ یہ جرم ہونے کے بعد آپ فیصلہ دیں گے یا جرم کو روکنے کا یہ بھی کوئی عدالت کا قانون کا اختیار ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا کارڈ ہے، صدارتی ریفرنس جائے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اچھے ریمارکس بھی آ سکتے ہیں، برے بھی آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں مجھے امید کوئی نہیں ہے۔ یعنی ذاتی اگر آپ پوچھیں گے، چونکہ بہت سارے دوست کومنٹس کے ذریعے پوچھ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے رونا روتے ہیں، وہی قومی چور، ڈاکو، لٹیرے وہ رپیٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کسی ادارے کو لوٹ مار اور کرپشن سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں لوٹتے رہیں، کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہماری معزز سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی جو تشریح کرے گی، اور اب تک جو کچھ ماہرین نے تشریح کی ہے، اور وہ خاص طور پر ایک خاص طبقہ ہے وہ ایک ماحول سازی کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ادارے انفلوئنس ہوتے ہیں، لیکن یہ قانون اور آئین کے مطابق معزز چیف جسٹس عمر عطا بدیال فیصلہ کریں گے، اور لگتا ایسے ہے کہ یہاں سے بھی حکومت کو کچھ نہیں ملے گا، چونکہ ہمارا پورا نظام انصاف اس پر بیس کرتا ہے کہ جرم آپ ہونے دیں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ یعنی ایک بندہ فائر کر کے زخمی کرتا ہے تو اس کو عموماً ضمانت بھی ہو جاتی ہے، مجرم یعنی ملزم جو ہوتا ہے مجرم ہوتا ہے، لیکن چونکہ بندہ مرا نہیں ہے لہذا ضمانت دے دے۔ بھائی بندے کو اس نے تو مار دیا تھا نا۔ تو نظام انصاف کا ایک اوورآل پورا سسٹم کلیپس کر گیا ہے، اور پورا سسٹم جو ہے عمران خان نے کوشش کی کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بات کی جائے۔ تو یہ پہلا کارڈ ہے بکاؤ ایم این ایز کے خلاف۔ اب کہتے ہیں جی پیسے نہیں لیے، بھائی ٹکٹ کی اگر بات ہوئی ہے پھر بھی یہ بکاؤ ہی آپ کو کہا جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں باہر آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ گورنر خیبر پختونخوا نے صدارتی نظام کا مطالبہ کیا ہے۔ یقینی طور پر یہ مکہ اور یہ ساری چیزیں صدارتی نظام کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ پارلیمانی جو گھوڑے ہیں یہی اس کی مخالف ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں
کہ نہیں ہم یہ نہیں آنے دیں گے، یہ ہماری لاشوں سے گزر کر آئے گا۔ کیوں بھئی؟ یہ بھی تو جمہوری طریقہ ہے۔ اگر آج ایک صدر پاکستان ہوتا عمران خان تو کوئی بلیک میل نہ کر سکتا، کوئی یہ خرید و فروخت کا یہ دھندا نہ کر سکتا، وہ 4-5 سال ڈیلیور کرتا۔ اگر اس کی اچھی ڈیلیوری نہ ہوتی تو یقینی طور پر آگے کوئی نیا بندہ الیکٹ ہوتا۔ اگر آج عمران خان کا متبادل آصف زرداری، فضل الرحمان اور یہ ٹائپ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ مل کر اس قوم کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ قوم کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اکثر ہم شعور سے چکے آ رہی ہیں اور ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں ہے، اور یہ وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں آج کے بعد اگر یہ لوگوں کی حکومت آتی ہے اور کپتان کی زہر ہے، اب اللہ کرے زندگی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، کیونکہ اس طرح کے معاملات کے اندر بڑی گیمیں ہوتی ہیں، اور یعنی ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر بڑی چیزیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرے اور وہ جنگ لڑیں اور قوم کا ضمیر جاگے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جتنے بھی بت ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق گرایا جا سکے۔ اب خیبر پختونخوا کے گورنر کہتے ہیں کہ جمہوریت میں منتخب نمائندے کو ہٹانے کے لیے عوام کا فیصلہ ثابت کرتا ہے اور ملک کی عوام کا فیصلہ وزیر اعظم کے حق میں۔ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پارلیمانی نظام اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ اگر صدارتی نظام ہوتا تو ایسی خرید و فروخت نہ ہوتی۔ اس وقت معاملات الٹے ہیں، 11 جماعتیں مل کر بھی وزیر اعظم کے خلاف عوام کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر عوام اپنے منتخب نمائندوں کو ہٹائیں تو اس کا طریقہ کار ہے، خرید و فروخت کی باتیں نہ ہوتی۔ عمران خان جاتا بھی ہے تو خاموشی سے نہیں جائے گا۔ غیر جمہوری فیصلہ ملک و جمہوریت کے حق میں نہیں ہوگا۔ ملک کے اندر صدارتی نظام کے نفاذ کی طرف بڑھنا چاہیے، اور صدارتی نظام کے ہوتے ہوئے یہ منڈیاں یقیناً نہ سجتی۔ لیکن صدارتی نظام جو ہے وہ ظاہر ہے آئینی طریقہ کار، آپ کو پتہ ہے پورا آئین بدلنا پڑتا ہے، اس پر کئی مرتبہ بات ہوئی ہے، لیکن قوم کو اس حوالے سے آگاہی ضرور ہونی چاہیے۔ اور اگر قوم کی آگاہی ہو، اور آج بھی لاکھوں لوگ اگر سڑکوں پر نکل آتے کہ ہمیں یہ پارلیمانی نظام نہیں چاہیے، صدارتی چاہیے، تو عوام کے لیے نظام ہوتا ہے، لہذا اس کو تبدیل کرنا اداروں کی مجبوری بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ جھڈو دیے ہوئے ہیں اور وہ جیسے جھرلو پھیرا جاتا ہے، اور اب علاقوں کے اندر ترقیاتی کام ہونے شروع ہوئے ہیں، گلیاں نالیاں سولنگ بننے شروع ہو گئے ہیں، عوام کو ڈیلیور کرنا وزیر اعظم نے شروع کیا ہے، تو شاید سمجھا گیا کہ یہ زیادہ مقبول لیڈر نہ ہو جائے، اس کو فوری طور پر جو ہے وہ جڑیں کاٹی جائیں۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے، اللہ کرے کہ یہ جس طریقے سے نواز شریف، زرداری اور یہ سارے لوگوں نے مل کر کھیل کھیل لیا ہے، اور یہ کھیل اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور عوام بیدار ہو۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔